السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، رمضان میں کثرت سے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے احکام اور مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ کو پکارے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس سے علماء کرام اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اس انداز بیان سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزہ ایک تو اخلاص عمل کا بہترین نمونہ ہے، دوسرے روزے کی حالت میں انسان نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ سارے عمل انسان کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی خوب ہونی چاہیے، خصوصاً رات کے آخری حصے میں، جب اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا کے آداب اور شرائط کا بھی اہتمام کیا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کیا جائے، دل کو مکمل کنٹرول میں رکھتے ہوئے اور خوشی اور خضوع کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کیا جائے، مسلسل کیا جائے، بار بار کیا جائے، لیکن جلد بازی نہ کریں، صرف حلال کمائی استعمال کریں، حرام کمائی سے دور رہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ وہ ضرور دعا قبول فرمائے گا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل، بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح دعا نہ کرے: اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ پورے یقین اور اصرار کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع تعلق کی دعا نہ ہو، جلد بازی کی دعا نہ کی جائے۔ پوچھا گیا: اللہ کے رسول، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کہتا ہے میں نے دعا کی اور بار دعا کی، لیکن ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس طرح کی بات کہنا یا مایوس ہو جانا، اس کو جلد بازی کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سست اور مایوس ہو جاتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پرا گندہ حال، گرد و غبار میں اٹا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا اور کہتا ہے: اے ربی، اے ربی، پروردگارا، پروردگارا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، حرام کی غذا سے اس کی خوراک ہوتی ہے،
تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ان آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہوئے دعا کی جائے تو یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا اس کے عوض کچھ اور فوائد انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دعا کی اس سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ یا تو اسی وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے جو اس نے مانگا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں اجر کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، یا اس کو پہنچنے والی برائی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا، تب تو ہم خوب دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس بھی بہت خزانے ہیں۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ انسان کو صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ان کے حق میں بھی خلوص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو اس پر مقررہ فرشتہ کہتا ہے، آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے، اور اللہ تجھے بھی اسی طرح دے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سامعین، انسان فطری طور پر کمزور، جلد باز واقع ہوا ہے، اس لیے جب وہ کسی سے تنگ آ جاتا ہے نا تو فوراً بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو اور اپنے کو بھی بد دعائیں دینے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال و کاروبار کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا ایسے وقت کے موافق ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور یوں وہ تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی حق میں قبول ہو جائیں گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں رمضان میں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔